وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، معزز ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جن آیات کو تلاوت کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 نمبر کی آیات ہیں۔ یہ 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو زمین میں ہیں، سب کی سب زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت نے انسانوں کے واسطے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جملے کے ذریعے سے اور اس آیت کے ذریعے سے ہم سب کو بتلا دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت، الفت اور پیار کرتی ہے کہ انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے لیے ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے خاطر۔ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ انسانوں کا اپنا حق ہے۔ جتنی بھی چیزوں کو اللہ رب العزت نے روئے زمین میں پیدا فرمایا ہے وہ تمام کی تمام ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری خاطر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر واضح فرما دیا اور اسی سے اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ جب اتنے بڑے نظام اور سسٹم کو اور اتنی بڑی تمام کائنات کی چیزوں کو اور نعمتوں کو اگر تمہارے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو تم کو یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں، کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اپنے لیے، تبھی بیلنس ہو پائے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھائیں، خوب فائدہ اٹھائیں، پانی سے، ہوا سے، روشنی سے۔ ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ کائنات کی چیزیں ایسے ہی دی گئی۔ کوئی ایک نعمت جب ہمارے پاس حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر اس نعمت کی ہمیں قدر اور اس کی منزلت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ایسی جگہ آپ کو بند کر دیا جائے جہاں آکسیجن نہ ہو، فوراً سمجھ میں آ جائے گا پورا نظام کہ آکسیجن کتنی اہم چیز اور نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ دھوپ جس سے ہم مزہ لیتے ہیں، دھوپ، ٹھنڈک میں دھوپ ہمارے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہے۔
یہی پورا چل رہا ہو، یہی ماحول، لیکن ہمیں ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں دھوپ کئی کئی دنوں تک مستقل نہ آ سکتی ہو، ایسی جگہوں پر سائنسداں لکھتے ہیں اور ان کی اپنی تحقیقات ہیں کہ پھر ایسی صورت کے اندر انسان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جہاں جہاں سمندر کی گہرائی میں بھی جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر نباتات، جمادات اور تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ زندگیاں اسی کے تحت چل رہی ہیں، مچھلیاں زندہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سمندروں کے اندر زندہ ہیں، پانی کی تہ میں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک نعمت بھی خدا نخواستہ اس سے ہم سب کی محرومی ہو جائے تو ہمیں اس کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی چیزیں ہیں روئے زمین پر یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور ہم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اپنی خاطر، اپنی عبادت کی خاطر، اپنی فرما برداری کی خاطر، اپنے رب کو دن رات راضی رکھنے کی خاطر۔ ایک لمحہ اللہ کی خطا، اللہ رب العزت اور ان کی ذات سے بے وفائی، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے دور بھاگنا ایک لمحے کے لیے بھی بندے کے لیے ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ہنر سے، اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے اسباب سے، اپنے پیسوں سے، اپنے وسائل سے ہم دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام چیزوں کو اصل میں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں سمجھایا، آیت نمبر 29 کے اندر اس بات کو سمجھا دیا کہ سب تمہارے کام میں لگایا گیا۔ ابھی دیکھ لیں، جہاز اڑ رہا ہے، مزہ لے رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، کہاں سے کہاں انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے، 10 ہزار، 15 ہزار، 18 ہزار کلومیٹر کی مسافت کو ایک جہاز کے ذریعے سے طے کرایا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی فضا کو، جس فضا اور جس ٹیمپریچر کے اندر وہ جہاز اپنی رفتار کے ساتھ، ہوائی جہاز جس رفتار کے ساتھ اڑتا ہے، اللہ رب العزت اپنی اسی فضا کو ہلکا سا اس کے مخالف کر دے، قابو کرنا پائلٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آسمان تو چھوڑ دیں، 30,000، 35,000، 36,000، 38,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، وہاں کا ٹیمپریچر چھوڑ دیں، صرف رن وے اور زمین جس پر روزانہ اترتا ہے، روزانہ چڑھتا ہے، ایسی جگہ پر بھی جب کبھی اترنا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم اور فیصلہ مخالف ہوتا ہے تو پائلٹ کا اس جہاز کا سنبھالنا مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کی چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ اب یہ زمین، آسمان، ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان کا، آسمان کو بنا دیا، یہ بھی بہت اہم چیز۔ آسمان ایک پوری دنیا، یہ روئے زمین، آسمان ایک الگ نظام، اس کے اندر الگ الگ سیاروں کو، الگ الگ ستاروں کو، الگ الگ گزرگاہوں کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پیدا فرمایا۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین، ایک دو عالم نہیں، ایک دو جہان نہیں، ایک دو دنیا نہیں، ہمارے اس گیلیکسی کی طرح اور ہمارے اس دنیا کی طرح اور ہمارے اس گولے کی طرح جس پر انسان بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے کروڑہا کروڑ دنیا کو اللہ نے پیدا فرما رکھا ہے، چل رہے ہیں سب کائنات کے اندر۔ ابھی تو سائنس اور ان کی تحقیقات اور ان کی محنتوں سے بہت دور چیزیں ہیں، جتنی محنتیں اب تک کی ہیں
اور بھی کرتے رہیں گے، ایک ایک چیز کی تلاش کریں گے، ایک ایک چیز کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 29 میں سمجھایا ہم کو کہ کائنات کی تمام چیزیں تمہارے لیے، کار سے خوب فائدہ اٹھاؤ، گھر سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اپنے ماں باپ سے خوب فائدہ اٹھاؤ، ساری چیزیں، لیکن تم کو ہم نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اب فجر کی نماز میں ہم سوئیں، رات میں کھایا اللہ کا، آرام سے اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہ سب دیا ہوا خدا کا ہے۔ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور ہم بے خبر ہو جائیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی فرما برداری سے، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ اب دکھایا جائے، دنیا والوں کو بھی ایک ایسی مخلوق دے دی جائے کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کو ان کے ذریعے سے پر کر دیا جائے، بھر دیا جائے، خوش ہو جائے انسانیت۔ یہ کائنات ایک نعمت سے جا محروم، اس ایک نعمت کو بھی اس کائنات کے اندر اتار دیا جائے۔ اتنی خوبصورت زمین ابھی ہم لوگوں نے تو دیکھی نہیں، کتنی خوبصورت زمین ہے، کتنے خوبصورت شہر، کیسی وادیاں، کیسی جھاڑیاں، اور کیسے بڑے بڑے چشمے، اور کیسے اللہ رب العزت نے پانی کا نظام، دریاؤں کا نظام چلایا۔ بے پناہ خوبصورت دنیا اللہ نے بنائی۔ اس میں اگر انسان نہ ہوتے اور حضرت انسان کو اس کے اندر اتارا نہ گیا ہوتا تو اس کی خوبصورتی نامکمل ہوتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا نائب بنانا ہے، انسان اللہ کا نائب ہے جب فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو روئے زمین پر نافذ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کو دنیا والوں کے سامنے تسلیم کراتا ہے۔ یہ خلیفہ اس مقام کا ہوتا ہے، مظلوموں کا سہارا بنتا ہے، ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، جو دبے کچلے پریشان حال لوگ ہیں ان کی ہمدردی میں، ان کی غمخواری میں، ان کی مدد کے لیے اور ان کے اپنائیت کے اندر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تاکہ محسوس ہو کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرات اصحاب کرام کا دور، حضرات خلفائے راشدین کا دور و زمانہ ایسا ہی بالکل رہا ہے، ایسا رہا کہ انسانیت بالکل خوش ہے، اپنے بھی، پرائے بھی، ایمان والے بھی، غیر ایمان والے بھی، سب کو سکون کا سانس اور سکون کی زندگی اللہ رب العزت نے خلافت کے نتیجے میں عطا فرمایا۔ خلیفہ خود پریشان، دوسروں کے لیے بے قرار، بے چین کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ حکومت و سیاست میں اللہ رب العزت نے حضرات اصحاب کرام کو دبدبہ عطا فرمایا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے بندوں کا کس طرح اس روئے زمین پر خیال رکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا، ثابت کر دیا اپنی سادگی والی زندگی۔ آج ہم لوگوں کے پاس کوئی چھوٹا سا عہدہ آتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام و خلفائے راشدین نے دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ اگر اللہ رب العزت کوئی مقام عطا فرمائے، کوئی عہدہ عطا فرمائے، تو انسان کو کتنے سلجھے ہوئے اور کتنی پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والی زندگی کو برتنا ہوتا ہے۔ یہ حضرات خلفائے راشدین نے ثابت کر کے دیا۔ تو خلیفہ اللہ کا نائب اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا کہ اب یہ ہمارے فیصلوں کو روئے زمین پر نافذ کرے، شرک سے، بت پرستی سے، ادیان باطلہ اور معبودان باطلہ سے انسانوں کو روکے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام بنایا۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وہ کہنے لگے کیا تو بناتا ہے روئے زمین میں اس کو جو زمین کے اندر فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے اس کے اندر، زمین میں خون بہائے، زمین میں فساد کرے۔ اب یہ کہہ کیسے دیا، یہ کہہ کیسے دیا گیا؟
یا تو فرشتوں نے قیاس کر لیا جناتوں پر کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی، ذرا سا پاور، ذرا سی طاقت، انسانوں کے آنے سے پہلے وہ روئے زمین پر راہ کرتے تھے، بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے بستیاں اور آبادیاں ان سے بھری پڑی تھیں۔ کس طرح کی سرکشی، کیسی نافرمانی، کس طرح کا ظلم، تمام چیزوں کو انہوں نے جائز کر رکھا تھا۔ یا تو ان کے اوپر قیاس کر کے کہہ دیا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے وہ، اعتراض نہیں تھا ان کا، بالکل اعتراض نہیں۔ انہوں نے اپنے ذہن و دماغ اور جو چیز انہیں عطا کی گئی اس کی روشنی کے اندر انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یہ کہنے لگے ہم تو ہیں ہی تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، ہم تو تیری تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے، اس کی حکمت کو، اس کے پیچھے کی دانائی کو، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو دکھلا دیا اللہ رب العزت نے کہ کس طرح جناتوں کی اپنی آبادیاں اور یہ تمام چیزیں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جب اس روئے زمین پر پیدا فرمایا تو دنیا نے اور زمین نے بھی دیکھا کہ کس طرح کا عدل و انصاف، کس طرح کا یہاں کا نظام حضرت آدم اور حضرت انسان نے اس روئے زمین کے اوپر قائم فرمایا۔ سکون کا سانس، سکون کی زندگی اللہ رب العزت نے زمین کو عطا فرمایا حضرت انسان کے اس روئے زمین پر بھیجے جانے کے فیصلے سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا، روئے زمین پر آئے، اور آنے کے بعد اللہ رب العزت نے کس طرح سے ایک کے بعد ایک پورا نظام اللہ نے چلا دیا، بیٹوں کا بیٹیوں کا سلسلہ چلا، پھر دھیرے دھیرے وہ ذریت پھیلی اور بڑھی، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے روئے زمین کو آج بھر دیا۔ یہ تمام کی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعلم آدم الأسماء، اور سکھلایا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کے۔ جلالین میں صاحب جلالین نے اس کو تحریر فرمایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سکھلا دیا، بغیر کسی واسطے کے القاء فرمایا کلام کا ان کے دل کے اندر، تمام چیزوں کو اللہ نے سکھلا دیا۔ علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ صاحب جلالین نے تحریر فرمایا ڈوئی، جو دال نکالتے ہم لوگ، چاول نکالنے کی کفگیر، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تمام کے تمام نام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے۔ ہم کسی چیز کا اگر نام جانتے ہیں اور پہلے سے، ان سے پہلے کس نے سنا، ان سے پہلے کس نے سنا، ان سے پہلے کس نے سنا، اس کا یہی نام کیوں رہا، اسی نام سے یہ چیز کیوں جانی گئی، اگر آخر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے اسما کو اور نام کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا، اور وہاں سے سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا رہا، اور دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے اسما اور نام کو اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر ایسی صورت میں ان تمام کے نام بتلاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہم کو سکھلا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ
اصل جاننے والے، ہر چیز کی اصل آپ جانتے، خوب جاننے والے، حکیم حکمت والے۔ علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو امتیاز عطا فرمایا۔ تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے مقابلے میں جو فوقیت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ نے وہ علم کو بنیاد بنایا۔ علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر قرآن مقدس میں اپنے صفت میں اس چیز کو ذکر فرمایا، انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ رب العزت حکمت والے، علم والے، جاننے والے۔ علم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ علم روشنی ہے، علم تاریکی کو چھانٹنے کا ذریعہ ہے۔ علم کے ذریعے سے تاریکی کو انسان ختم کر دیتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی کو بلند فرما دیتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو علم ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فوقیت عطا فرمائی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت علم کی بیان فرمائی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین جن کی جماعت اللہ رب العزت نے تیار فرمائی، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے صرف علم کی بنیاد پر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حافظہ عطا فرمایا تھا، وہ قوت حافظہ عطا فرمایا، ایسا زبردست حافظہ، سن لے کسی چیز کو یاد ہو جاتا، سننے پہ یاد ہو جاتا۔ روایتیں مختلف انداز میں ان کے سامنے پڑھی گئی، سنائی گئی، اسناد کے اندر، سندوں کے اندر رد و بدل کر کے ان کے سامنے روایتوں کو پیش کیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کے ساتھ اور اس کو مکمل طور پر جو اس کی صحت تھی، صحت کے ساتھ اس سند کو پورا کا پورا دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے علم کو ایسی بلند چیز عطا فرمائی، ایسی بلند چیز بنائی، بہت رتبے والی چیز۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن آیات کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نازل فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ رب العزت نے سمجھا دیا، پورا کا پورا سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ علم ہے کیا۔ پڑھائی سے اسٹارٹنگ، ابتدا انسان کی اللہ رب العزت نے تعلیم کے ساتھ رکھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے تعلیم کی آیتوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ علم مسلمانوں کا زیور ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ہر آدمی کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام کی برکت سے، اسلام کی رحمت سے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکتوں سے اللہ نے پوری دنیا والوں کو علم کے حاصل کرنے کا موقع فراہم کر دیا، ورنہ اس سے پہلے مخصوص لوگ پڑھ سکتے تھے، مخصوص لوگ علم حاصل کر سکتے تھے، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ علم کو حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد علم کو عام فرما دیا کہ اب ہر آدمی پڑھے گا، غریب پڑھے گا، امیر پڑھے گا، شہر والا پڑھے گا، دیہات والا پڑھے گا، بڑے خاندان والے پڑھیں گے، چھوٹے خاندان والے پڑھیں گے، سب کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اور اسلام کی برکتوں سے علم کے حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ علم بہت اونچی چیز ہے، اسلام میں مسلمانوں کی شان ہے علم۔ ایسے بڑے بڑے علماء اور فقہاء، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدائش، 150 میں وفات، قریب کا زمانہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی برکتوں سے بالکل فائدہ اٹھانے والے اللہ نے امام بنایا، اپنے فن کا امام بنایا۔ کیوں؟ علم کی بنیاد پر، علم کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔
ایسی زبردست اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی کہ دنیا والوں کے سامنے اللہ نے اس کو ثابت کر دیا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر، ایک چھوٹے سے حصے کے اندر اللہ رب العزت کیسے کیسے نقطوں کو اور کیسی کیسی مخفی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حل فرما دیتا ہے۔ تو بہت اونچی چیز ہے، مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کا زیور ہے علم، یہ علم مسلمانوں کی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے طرح طرح کی ترغیب ہمیں عطا فرمائی۔ اس امت کا خاصہ، اس امت کی خاص صفت علم کا حصول رکھا گیا ہے، علم دین ہو یا علم دنیا۔ علم اسی کو کہا گیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ علم جو اللہ کی پہچان کرا دے، وہ علم جس سے ہم اللہ کی قدرت کو سمجھ لیں، وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طاقت کو ہم پہچان لیں، وہ علم جس سے اللہ کی محبت کو ہم پا جائیں، وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے اس کے اصل اور اس کی حقیقت تک ہم پہنچ جائیں۔ اس علم کو شریعت کی نگاہ میں علم مانا گیا ہے۔ اللہ کی معرفت کا نام علم ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ علم کے نتیجے میں انسان رب العالمین کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ یہ بہت اونچی چیز ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ کم کھائیں، روٹیوں کو کم کر دیں، عیش و آرام کو کم کر دیں، لیکن اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو ہم ضرور علم سے آراستہ کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم بچیوں کو کئی کئی لاکھ کا جہیز دے دیتے، کئی لاکھ کا جہیز دیا جاتا ہے۔ کیا ہم انہی پیسوں کو پہلے اگر ان کی زندگیوں پر خرچ کریں اور ان کی صلاحیتوں کو بنانے میں خرچ کریں تو یقین جانیں کہ ان بچیوں کو آپ بڑے مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جہیز کے نام پر بڑی بڑی گاڑیاں 20-20 لاکھ کی، 25-25 لاکھ کی ان بچیوں کو گاڑیاں دی گئی ہیں جو صرف اور صرف 10 کلاس پڑھی ہوئی، 8 کلاس پڑھی ہوئی، 5 کلاس پڑھی ہوئی، ایسی ایسی بچیوں کو 20-20 لاکھ کی، 25-25 لاکھ کی گاڑیاں دی جاتی۔ بزرگوں بھائیوں، یہ محبت اگر ہم نے پہلے اس ٹائم پہ دکھلائی ہوتی جب اس بچی کے علم کے حاصل کرنے کا دور تھا، تو یقین جانے وہ بچی ہمارے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور سب سے بڑھ کر امت اسلامیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی۔ لیکن ہم کر ہی نہیں پاتے۔ تو ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو ہم بعد میں دے رہے ہیں علم کا زیور اسے پہنا دیں، علم سے اس کو آراستہ کر دیں، مضبوط علم، ایسا علم جس سے بچی ہماری اللہ کو پہچان لیں، ایسا علم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرات صحابہ کرام کے گھرانوں کی عورتوں کی محبت اس بچی کے دل کے اندر جم جائے، پیوست ہو جائے۔ تو علم بہت مبارک چیز ہے۔ علم کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کی مثال قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا آپ فرمائیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ عالم کے لیے اس لیے کہا گیا کہ عالم کے لیے مچھلیاں تک، سمندروں کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں اور تمام کائنات کی مخلوق عالم کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، علم بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت اچھا موقع ہمیں اسلام کی برکتوں سے عطا فرمایا کہ ہم پڑھنے کے قابل ہوئے اور ہم کچھ حاصل کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت عطا فرمائی اسلام کی برکت سے۔ ورنہ اس سے پہلے دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا، اس سے پہلے کا دور و زمانہ گزرا، مخصوص ترین لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو عام فرما دیا، بیٹا ہو یا بیٹی خوب پڑھائیں۔ لیکن اسلام میں تعلیم کو تھوڑا سا کنڈیشن کے ساتھ رکھا گیا، پردہ۔ یہ پردہ بہت اہم چیز ہے۔ یورپ نے اس کو الگ بالکل نظریے سے دیکھا اور دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کیا، لیکن اسلام نے اور مذہب اسلام نے ایسا علم اور ایسے علم کو حاصل کرنے کا ہمیں سبق دیا کہ جس سے انسان بنتا ہو، انسان جانور نہ بنتا ہو۔
حیا باقی ہو، شرم باقی ہو، لحاظ باقی ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے عزتیں برقرار و باقی ہوں، ایسے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور ایسے ذریعے کو اپنانے کے لیے مذہب اسلام نے ہمیں سبق دیا۔ یورپ نے آزادانہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع رکھا، لڑکا لڑکی ایک کلاس میں ساتھ میں پڑھ سکتے۔ مذہب اسلام نے پردے کا انتظام فرمایا کہ بیٹی پڑھے گی پردے کے ساتھ، بیٹا پڑھے گا، بیٹی نامحرم بیٹی کے پردے کے ساتھ، دیکھ نہیں سکتی، اپنے اپنے علم کو حاصل کریں، آگے بڑھیں، خوب پڑھیں، لیکن پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ ہم بیٹیوں کو خوب پڑھائیں، لیکن حیا کا جہاں انتظام ہو وہاں پڑھائیں، جہاں پردے کا انتظام ہو وہاں پڑھائیں، اور خوب پڑھائیں، جتنا جی چاہے پڑھائیں، لیکن بچی اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر رہی ہے، بچی اللہ رب العزت کو پہچان رہی ہے، بچی خدا وحدہ لا شریک کی قدرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جاننے والی بن رہی ہے۔ خوب علم حاصل کرائیں، حافظہ بنا دیں آپ، عالمہ بنا دیں آپ، ڈاکٹر بنا دیں آپ، لیکن سب سے پہلے آپ اس کو مسلمان بنائیں۔ ہمارا بچہ، ہماری بچی نمبر 1 کی مسلمان ہونی چاہیے۔ پڑھانے پہ کوئی ڈاکٹر بنا سکتی ہیں آپ، لیکن پردے کے انتظام کے ساتھ۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وطن کے اور ملک کے اندر بھی بڑے اور سمجھدار اور سنجیدہ مسلمانوں کو اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ انہوں نے نظام بنائے کہ ہماری بچیاں اگر ڈاکٹری کریں تو پردے کے ساتھ کر سکتی، سب کچھ کر دیا گیا، بس ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں صرف جا کر ان انتظامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ہماری بچی پردے کے ساتھ اپنے علم کو حاصل کر سکتی۔ تو بعد میں ہم اس کو جہیز دیں اور انتظار کریں کوئی جہیزی لے کے رشتہ کر لے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بچی کو اچھی تعلیم عطا فرمائیں۔ بچی میں اور بچے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں فرمایا۔ لڑکیوں کے احکامات، لڑکوں کے احکامات، حج لڑکی کر سکتی ہے، حج لڑکا کر سکتا ہے، عمرہ لڑکا کر سکتا ہے، عمرہ لڑکی کر سکتی ہے، نماز لڑکا پڑھ سکتا ہے، نماز لڑکی پڑھ سکتی ہے، روزہ لڑکا رکھ سکتا ہے، روزہ لڑکی رکھ سکتی ہے۔ سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، محروم نہیں کیا گیا۔ ہماری مائیں بہنیں بالکل مطمئن رہیں، دنیا والوں کے کسی پروپیگنڈے میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان رکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے سے مقام عطا فرمایا ہے، ان کے حق کو نہیں مارا گیا، ان کے حق کو ضائع نہیں کیا گیا، انہیں ذلیل و رسوا نہیں کیا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ بیٹیوں کی پرورش پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اگر آدمی ایک بچی کی پرورش کرے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ 2 بچیوں کی پرورش کریے، تعلیم کریے، تربیت کریے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے۔ بیٹوں کے ساتھ نہیں، بیٹیوں کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی پکی اور پیاری زبان سے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت بنائی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماں بہنوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے حبیب کے ذریعے سے اور شریعت کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا۔ خوب پڑھیں، پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن کیا ہے، شرط ہے کہ پردے کے ساتھ حیا والی تعلیم، جس سے اللہ کی ذات مل جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے علم کو حاصل کریں تاکہ اللہ کے ہاں نیک بندیوں میں ان کا شمار ہو جائے۔ علماء کرام سے مسائل پوچھ لیں، دریافت کریں، اس کے بعد تعلیم حاصل کریں۔ سخت کمزوری آئی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی جو توہین ہوتی رہی، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ابھی ادھر کے دور میں کہ علم سے دوری ہوتی چلی گئی۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، کھانے پر، پہننے پر، عیش و آرام پر اتنی زیادہ ہم توجہ نہ دیں جتنی تعلیم پر ہمیں توجہ دے دی۔ سخت ضرورت ہے اس دور کی کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو علم والا بنا کر چھوڑ کر جائیں۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کسی کی ملازمت کریں گے، وہ بھی ہماری طرح کسی کی گاڑیاں چلائیں گے، وہ بھی ہماری طرح محنت و مزدوری کریں گے؟
بزرگ اور بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اس علم کے ذریعے سے انسانوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کا شکر ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ تمام علم کا خزانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرما لیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ حاصل کر لیا، ایک ایک چیز حاصل کر لی، اور پھر انہوں نے اپنی زندگانی کو چمکا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شاندار محدثہ، شاندار حدیث اور روایتوں کے تعلق سے جاننے والی شاندار اللہ رب العزت نے ام المؤمنین بنایا۔ مسائل حضرات صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے۔ تو علم بہت اونچی چیز ہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اسلام نے اس پہ کوئی روک نہیں لگائی ہے، اور ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو بھی چاہیے کہ ہم جتنے لاکھ میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں اور جہیز دے رہے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ آئے، ہم اتنے جہیز میں یہ چیز دیں گے، اس سے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم انہیں اچھا علم عطا فرما دیں، اچھی تعلیم ان کو دلا دیں، اچھی تربیت کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت ان کے بعد کی زندگی، ان کے ذریعے سے امت اسلامیہ کو اللہ شان و شوکت عطا فرمائے۔ ایک پڑھا لکھا انسان، یاد رکھیں، ایک پڑھا لکھا انسان 1,00,000 لوگوں کو پڑھا سکتا ہے، 1,00,000 لوگوں کو پڑھا سکتا ہے، اور ایک کروڑپتی انسان 1,000 لوگوں کو کروڑپتی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ فرق رکھا اللہ رب العزت نے علم کے اندر اور جہل کے اندر، کہ جہالت کے ساتھ کروڑوں کا مالک چاہے کہ ہماری طرح سب کروڑپتی ہو جائے، لیکن وہ بنانے پر قادر نہیں۔ لیکن ایک علم والا انسان اگر چاہ لے اور کوشش کر لے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو کھڑا فرما دیتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرات محدثین اور حضرات فقہاء کرام کے درس کے اندر، ان کے ایسے ہی سبق کے اندر 20-20 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، ایک ٹائم میں، ایک وقت میں، ایک روایت کے لیے ایک امام کے سامنے اور ایک محدث کے سامنے 20 سے 25 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح علم کو فوقیت عطا فرما رکھی۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں امتیاز عطا فرمایا تھا، فرشتوں کے سامنے وہ علم کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا، تاکہ، اور اس کے بعد فرشتے خود کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے تو ہمیں جتنا سکھلایا بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام اور اس کی ضرورت کو، اس کے استعمال کو بتلا دیا کہ یہ چیز اس کام میں آتی ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بزرگ اور بھائیوں، علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو حاصل کرائیں، بچیوں کو حاصل کرائیں۔ شرط یہ ہے کہ بچیوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ ان کو وہ علم حاصل کریں، اور وہ علم حاصل ہو جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بچیوں کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا فرمائے۔